اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. قلب سلیم وہ دل جو خود غرض نہیں ہوتا، وہ دل جو اللہ کو پہچانتا ہے، وہ دل جو اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، وہ دل جو جہنم سے خوف کھاتا ہے. قلب سلیم والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اور قلب سلیم والے لوگ جیسے کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. قلب سلیم والے لوگ جو ہیں وہ اپنی آج کی دنیا میں پلاننگ کرتے ہیں تاکہ اپنے آنے والی آخرت کو سنوار سکیں. ابراہیم علیہ السلام کا دل قلب سلیم تھا. انہوں نے اپنی زبان سے جہاد کیا، انہوں نے اپنے الفاظ سے جہاد کیا، انہوں نے اپنے جسم سے جہاد کیا، اپنے ہاتھ سے جہاد کیا. اور قلب سلیم کرنے والا دل کون ہوتا ہے؟ جس کو نیکی کر کے خوشی محسوس ہو، چاہے لوگ اس کو تانے دیں. قلب سلیم رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کرنے کے بعد سخت تکلیف ہو. احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مفہوم ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے. اور منافق سے جب گناہ ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسی ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی. ایسے ہی لائٹ لیتا ہے گناہ کرنے کو. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو یہ ان کا کیا معاملہ تھا؟ یہ ان کی انسانیت کی خدمت کا لیول تھا. جو قلب سلیم والا دل ہوتا ہے وہ فلنتھراپسٹ دل بھی ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز جو ہوتا ہے وہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کا خوف ہوتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دل عطا کیا، جس وقت ان کو اللہ کی معرفت ملی، انہوں نے فوراً تبلیغ کا کام شروع کر دیا. لوگوں سے کہا کہ تم نے کیوں جھوٹے معبود گھڑ رکھے ہیں، اللہ کی خدمت کرو. انسانیت کی خدمت اسی چیز میں ہے. انسانیت کے ساتھ اصل فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی یہی ہے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز. پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی عقل نے ان کو کہا. عقل بھی سلیم تھی، دل بھی سلیم تھا. ان کے قلب سلیم نے عقل سلیم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور وہ خود ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ بت اپنے ہاتھوں سے نہ بنائے تو نہ یہ بت ہوں، نہ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں. تو یہ کیسے معبود ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. بتا دیا گیا کہ قوم کی مینٹیلٹی بتا دی گئی کہ یہ بتوں کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والی تھی. آپ دیکھ لیں، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو. کس کو نقصان پہنچایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان کے بچوں کو، ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کے گھروں کو نہیں، مٹی کے لکڑی کے بتوں کو. تو انہوں نے کہا ان کے لیے الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر اللہ نے انہی کو نیچا دکھا دیا. آپ دیکھیں، یہی مینٹیلٹی ہے جو مینٹیلٹی آج کے انسان کی مینٹیلٹی ہے. یہ جو اور کے لوگ تھے، جو علاقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور کا علاقہ آتا ہے. اور کے علاقے کے لیے آتا ہے کہ بڑے ڈیولپڈ لوگ تھے، یہاں بڑی ترقی ہو چکی تھی، ہائیلی ایوالوڈ تھے، لیکن وہی سے غافل تھے اور ان کے اندر اس انسانی ویلیو نہیں تھی ایز سچ. اور کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے نمبر 0 انہوں نے ایجاد کیا تھا. پھر 30 سیکنڈز کا جو عدد ہے، 30 سیکنڈز کا جو پیمانہ ہے، وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا اور کے لوگوں نے. لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ان کے پاس دین کا تعلیم نہیں تھی، دین کا علم نہیں تھا. کیا کیا انہوں نے؟ جب ان کے بتوں کو توڑا تو ان کو فکر لاحق ہو گئی. آج کی کہانی لگ رہی ہے، کتنے بچے ہلاک ہو جائیں، کتنے بچے جو ہیں ان کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے ان کو مار دیا جائے، کتنے معصوم سویلینز کو مار دیا جائے. لیکن اگر آپ نے ایک سٹیچو کو میوزیم سے نکال کر جلا دیا یا توڑ دیا تو آپ کے خلاف اپنے الائنس کے اندر اور فوجیں لے کر آ جائیں گے. بالکل یہی انداز ہے کہ پرائرٹی کیا ہے؟ انسانیت نہیں ہے، پرائرٹی بت ہیں، پرائرٹی وہ معبود ہیں جو جھوٹے معبود ہیں.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس قوم سے ہجرت کر گئے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اسے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں انبیاء کا خواب، نبی کے خواب سچے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے اور میرے خواب ہم پڑھ آئے ہیں کہ ہمارے خواب 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے تھے، اور انبیاء کو کتاب کے علاوہ جو وحی کا ایک اور سورس دیا گیا تھا وہ سچے خوابوں کی شکل میں دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ کیسا بیٹا ہے! آپ دیکھیں ہم تو آج کل شور مچاتے ہیں جنریشن گیپ کا۔ 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جو ہیں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ ابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، باتیں نہیں سنانا شروع کر دیں باپ کو، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ کو تو موقع چاہیے تھا، آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، آپ تو چاہتے یہی تھے، اب تو آپ کو موقع مل گیا ہے نا، ہاں ہاں مار دیں مجھے، ختم کر دیں مجھے۔ آج کی اولاد ایسے بولتی ہے۔ آج کی اولاد کی تو ایک خواہش پوری نہ ہو تو ماں باپ کو پوری الزامات کی گردان سنا کر چلی جاتی ہے، آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، سارے زمانے سے محبت ہے بس مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ تربیت۔ کیا تربیت ہے؟ کہہ رہے ہیں ابا جان جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو کر جائیے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں، بیٹی آپ سے کہے اماں مجھے آئی فون 6 پلس دلائیں، اماں کہے نہیں بیٹی میں نہیں دلا رہی بہت مہنگا ہے، تو بیٹی کیا کہے، اچھا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گی۔ اللہ کرے کہ ہماری اولادوں کی زبانوں سے بھی ایسے الفاظ نکلیں۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کو اور مجھے بھی بعض آزمائشوں پر عمل کرتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جان ہی نکل جائے گی، جیسے عزت ختم ہی ہو جائے گی، جیسے معاشرے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا، خاندان والے مجھ سے کٹ ہی جائیں گے، خاندان والے میرے سے ملنا بند کر دیں گے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ ڈالتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہی خاندان والے جو آپ کو ایک وقت میں کاٹ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ وقت آپ کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ جب وہ خود آپ سے آ کے پوچھتے ہیں بہن ذرا بتا دو پریشانی میں کون سی دعا پڑھوں، بہن ذرا بتا دو میں کہاں جا کر کوئی کلاس اٹینڈ کروں۔ یہ وقت آتا ہے، آج نہیں تو کل آئے گا، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد نہیں تو 6 سال کے بعد، 6 سال کے بعد نہیں تو 60 سال کے بعد آئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا لیکن بیٹا لیا نہیں ان سے، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ ہجرت، صبر، قربانی یہ سب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومن اور محسن ہوتا ہے۔ اللہ نے اس محسن کو بھی ٹیسٹ میں ڈالا۔ آج جو اللہ کے راستے میں ہجرت کا دعویٰ کرے گا، آج جو اللہ کے راستے میں ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اللہ اس کو آزمائے گا، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے، کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی لے لی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں اگر اللہ مشکل میں ڈالے تو حجتیں مت پیش کریں بنی اسرائیلیوں کی طرح، کیا کریں، کیسے کریں، کس کو ذبح کریں، کیا کیا انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے سوالات کر ڈالے تھے اور اپنے لیے شریعت مشکل کر لی تھی۔ جب اللہ کی بات ماننا آپ کے لیے سامنے حکم آئے بس خاموشی سے مان جائیں، ہمت کریں، مومن بنے، محسن بنے، اور سوال پوچھنا ہے تو پریکٹیکل گائیڈنس کے لیے پوچھیں۔ اللہ بعض دفعہ قربانی مانگتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ نیت خالص ہے تو اللہ قربانی لیتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اگر اللہ آپ کو آزمائش سے گزار رہا ہے، اللہ آپ کے اندر کا خیر جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح سے اس آزمائش سے گزر سکتی ہیں. تو ہمت کے ساتھ اس آزمائش میں صبر کر کے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر کے گزر جائیں. ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، اِنَّا کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال ان کے ایک بت کا نام تھا. اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پیچھے آباؤ اجداد کا رب ہے. مگر انہوں نے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، بجز بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے ہوئے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ عقل پکڑ کر انسان اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور دوسرے کی غلطیوں سے سیکھے. اصل عقل وہ جو آپ کو اور مجھے گناہوں سے دور رکھے. اصل عقل مندی یہ جو آپ کو اور مجھے نیکیوں کے راستے پر جما دے. اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، فلولا، اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے، انہ کان من المسبحین، بہت اہم لفظ ہے فلولا، اگر کا لفظ، اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. مصائب آفات سے نکلنے کی ترکیب یہاں بتا دی گئی. جب آپ کے گھر میں مشکلات آئیں، جب آپ کو لگے خاندان کے اندر مشکلات ہیں، جب آپ کو لگے آپ کے لیے مشکلات ہیں، آپ اللہ کا ذکر تھام لیں، تسبیح کرنا شروع کر دیں، اللہ کو پکار لیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یونس علیہ السلام کا فیصلہ جو تھا ان کے حق میں بدل دیا. آج کل بھی رمضان کا مہینہ ہے، خوب تسبیح کریں. کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی تقدیر بدل دے. اور تڑپ کر تسبیح کریں، تڑپ کر اللہ کو پکاریں، جس تڑپ کے ساتھ یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا. آخرکار ہم نے اسے بڑی بیمار حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بت پرستی ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اصل میں، اور تمام اسکالرز اس بات کے اوپر متفق ہیں. یہ شرک ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کا ایمان بالملائکہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان بت پرستی کی طرف چلا جاتا ہے. کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں؟ یعنی تم نے کیا ان کا جینڈر دیکھا ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت بات سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ فرشتوں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے. اور یہاں یہ بات واضح کر لی جائے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں پر عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہاں اللہ کا غضب اس بات پر بھڑکا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دے دیا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹے کیوں نہیں قرار دیے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اولاد کیوں اٹیچ کی، جبکہ اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے، یعنی فرشتوں کا، کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی صفات بتا دی گئیں کہ فرشتے جو ہیں وہ صفیں باندھ کر آرگنائز ڈسپلن وے میں کام کرتے ہیں۔ اگر تم نے آداب بندگی سیکھنا ہے تو فرشتوں سے سیکھو۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا۔ مشرکین عرب جو تھے یہ اسی بات پر شور کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی نبی آ جاتا تو ہم بھی کتاب کی بات مانتے، ہم بھی کتاب کی شریعت پر عمل کرتے، اور پھر ہمارا مزاج بھی یہ بن جاتا کہ ہم جو ہیں وہ شرک کے مبتلا نہ ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ان قریب اس روش کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ کا عذاب نہیں چاہیے، اللہ ہمیں کتاب سے ہدایت دے دے۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آخری کی 3 آیات ہیں اس سورت کی، یہ مجلس کے اختتام پر پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بندے کے گناہوں کو درگزر فرمائے گا۔